ایسے ہی اگر آپ غور کریں گے تو ماہانہ رسائل ہیں، مجلات ہیں جو دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق مضامین لکھے جاتے ہیں، بہت سارے مجلے نکلتے ہیں. آپ دیکھیں آج مجلات کی دنیا میں اگر غور کریں تو ایک پرچہ جاری ہوتا ہے اور چند مہینوں اور سالوں کے اندر اس کا دم گھٹ جاتا ہے. کیوں؟ پڑھنے والے نہیں ہیں، اسے خریدنے والے نہیں ہیں، مفت میں چاہیے ساری چیزیں جو ہے. اب نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پرچے نکلتے ہیں، یہ پرچے بڑی ہی افادیت کے حامل ہیں. آپ اگر دیکھیں گے کوئی ماہانہ رسالہ نکل رہا ہے تو حالات، وقت، ظروف کا تجزیہ ہوتا ہے اس کے اندر، اور مضامین اسی حالات کے مطابق جو ہے اس کے اندر آتے ہیں. وہ مفید تر ہوتے ہیں، اس کو استحکام بخشنا چاہیے. مادی طور پر، مانوی طور پر، مالی طور پر آدمی کو خریدنا چاہیے اس کے ذریعہ سے. یہ بنیادی وسائل ہیں. اور اس طریقے پر جو ہے ایسے ہی اگر آپ دیکھیں تو مادی وسائل کے ساتھ مانوی وسائل بھی اختیار کرنا چاہیے، جیسا کہ شیخ ثناء اللہ صاحب نے بھی اس سے پہلے ذکر کیا کہ مانوی وسائل میں دعاؤں کا وسیلہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو اسلام کی دولت میسر ہوئی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا بنیادی اثر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر دعا کیا تھا، اور آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے اس طور پر. آپ نے کئی لوگوں کے ساتھ اس طرح کا طریقہ اختیار کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام کیا ہے. ایسے ہی میرے بھائیو آپ دیکھیں کہ دعوت کے لیے کچھ بنیادی چیزیں اس سے پہلے موضوع میں آ چکی ہیں کہ دعوت کے لیے فیلڈ ورک کرنا، لوگوں کے گھروں تک جانا، دکانوں تک جانا، کہیں سفر میں کوئی شخص مل گیا تو اس کے ساتھ گفتگو کا آغاز کر لینا، اسے یہ حکمت اور مصلحت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے.